زراعت انسان کی تہذیب کی بنیادی بنیاد ہے اور صدیوں سے انسانی معاشروں نے اسی پر انحصار کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسائی ہیں، کیونکہ زمین نہ صرف خوراک فراہم کرتی ہے بلکہ انسان کو خود کفالت کا وہ ذریعہ بھی دیتی ہے جو اسے فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رکھتا ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں زراعت کا کردار نہایت وسیع اور ہمہ جہت ہے، جہاں ہر خطہ، چاہے وہ پنجاب کے سرسبز میدان ہوں، سندھ کی زرخیز زمینیں، خیبر پختونخوا کی وادیاں ہوں یا بلوچستان کے بڑے بڑے رقبے، سبھی کسی نہ کسی انداز میں کھیتی باڑی، باغبانی، مویشی بانی اور زرعی تجارت کے ذریعے ملکی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں زراعت نہ صرف خوراک کا ذریعہ ہے بلکہ صنعتوں کی جڑ بھی اسی سے جڑی ہے، کیونکہ کپاس کی پیداوار سے لے کر گنے کی فصل، چاول کے کھیت اور گندم کے میدان تک، ہر فصل ایک پوری صنعت کو سہارا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زراعت کی بدولت لاکھوں افراد کو روزگار میسر آتا ہے۔ موٹر ویز کے کنارے، دیہات کی راہوں پر، ندی کناروں پر اور دور دراز کے علاقوں میں لوگ اپنی محنت سے زمین کا سینہ چیر کر رزق اگاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اور پھر جب فصل لہلہاتی ہے تو وہ صرف زمین نہیں بلکہ محنت کے ثمر کو بھی اگتا دیکھتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زراعت میں جدید تقاضوں نے نئی شکل اختیار کی ہے، جہاں روایتی طریقوں کے ساتھ جدید مشینری، سائنسی تحقیقات، بہترین اقسام کے بیج، مؤثر آبپاشی کے نظام اور موسمیاتی پیشگوئیوں کا استعمال لازمی ہو چکا ہے، کیونکہ پانی کی کمی، موسمی تبدیلیاں، زمینی کٹاؤ اور غیر معیاری کھاد کے مسائل نے زراعت کے شعبے کو نئے چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے۔ آج کے دور میں کسان کو صرف ہل چلانے والا یا نہر کا پانی دینے والا فرد نہیں سمجھا جا سکتا، وہ اب ایک زرعی ماہر، موسمیاتی مشاہدہ کار، معاشی تجزیہ کار اور مارکیٹ کی ضروریات کو سمجھنے والا تاجر بھی بن چکا ہے، کیونکہ جب تک فصل کا صحیح انتخاب، مناسب وقت پر بوائی، کھاد کا متوازن استعمال، بیماریوں سے بچاؤ اور فصل کی بعد از برداشت دیکھ بھال نہ کی جائے، تب تک اچھی پیداوار حاصل کرنا مشکل ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی فصلیں جیسے گندم، چاول، کپاس اور گنا ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، جبکہ آم، کینو، سیب، آڑو، کیلا، کھجور اور مختلف سبزیاں نہ صرف ملکی مارکیٹ کو مستحکم رکھتی ہیں بلکہ بیرون ملک برآمد ہو کر قیمتی زر مبادلہ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ مویشی بانیں بھی زرعی معیشت کا اہم ستون ہیں، جہاں بھینسیں، گائے، بکریاں اور بھیڑیں دودھ، گوشت، کھال اور دیگر مصنوعات فراہم کرتی ہیں جو گھریلو سطح سے لے کر قومی سطح تک مالی استحکام میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان کے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں شہد کی مکھیوں کی افزائش بھی ایک ابھرتی ہوئی صنعت ہے جو قدرتی ماحول اور زرعی پیداوار دونوں میں اضافہ کرتی ہے، جبکہ پولٹری فارمنگ بھی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی نے زراعت کو مزید ترقی دی ہے، جہاں ڈرون کے ذریعے کھیتوں کی نگرانی، موبائل ایپس کے ذریعے موسم کی درست معلومات، مٹی کی ٹیسٹنگ کے جدید آلات اور پانی بچانے والے نظام جیسے ڈرپ ایریگیشن اور سپرنکلر سسٹم استعمال ہو رہے ہیں، جن کی مدد سے کم پانی میں زیادہ پیداوار ممکن ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ کبھی بارشوں کی کمی فصلوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور کبھی بے وقت بارش یا سیلاب گندم، کپاس اور سبزیوں پر کاری ضرب لگاتے ہیں۔ اس لیے زرعی ماہرین کسانوں کو ایسے بیج دینے پر کام کر رہے ہیں جو موسمی سختیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ پاکستان میں زرعی اصلاحات کی شدید ضرورت ہے تاکہ جدید طریقوں کو عام کسان تک پہنچایا جا سکے، کسانوں کو مناسب نرخ، آسان قرضیں، کھاد اور ڈیزل کی مناسب قیمتیں، فصلوں کی انشورنس، منڈی تک بہتر رسائی اور ذخیرہ گاہوں کا بہتر نظام فراہم کیا جا سکے تاکہ محنت کرنے والا کسان اپنی محنت کا پورا معاوضہ حاصل کر سکے۔ دیہات میں رہنے والی خواتین کا کردار بھی زراعت میں نہایت اہم ہے، جو کھیتوں میں کام سے لے کر جانوروں کی دیکھ بھال تک اہم ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، لیکن اکثر ان کی محنت کو وہ مقام نہیں ملتا جو ملنا چاہیے۔ آج کے زرعی دور میں نوجوانوں کا زراعت کی طرف آنا بھی ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے، کیونکہ تعلیم یافتہ نوجوان جدید ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے سمجھ کر زراعت کو منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ اگر پاکستان اپنی زرعی پیداوار کو جدید طریقوں کے ساتھ مربوط کر لے تو نہ صرف ملک میں خوراک کی کمی دور ہو سکتی ہے بلکہ پاکستان دنیا میں زرعی مصنوعات کا بڑا برآمد کنندہ بھی بن سکتا ہے، جس سے معیشت مضبوط ہوگی، کسان خوشحال ہوں گے، دیہات ترقی کریں گے، شہروں پر بوجھ کم ہوگا اور پورا ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو سکے گا۔